اب میں دعوت خطاب دوں گا آپ سابق رکن ہیں ایوان بالا کے جناب انجینئر فرحت اللہ بابر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ ناصر عباس صاحب، سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین، جملہ اکابرین اسٹیج، معززین مجلس، سب سے پہلے میں وحدت مجلس المسلمین، مجلس وحدت المسلمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس سال بھی القدس کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے، اور آپ کا نام ہی وحدت المسلمین، آپ کا کام ہی مسلمانوں کے درمیان وحدت کو قائم کرنا ہے، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کی پہلی شرط ہی وحدت المسلمین ہے۔ تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں راجہ ناصر صاحب کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس طرح کے کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور میں اس موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کروں گا، کیونکہ یہ ان کا آئیڈیا تھا 1978 میں، جب انہوں نے دیکھا کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے محو ہو رہا ہے، اور ان کی دور رس نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی مسئلے کو ختم کرنا ہو تو پہلے اس مسئلے کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کیا جائے۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا، اور یہ ان کا فیصلہ تھا 1978-79 میں کہ ہر سال ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں یہ یوم القدس منایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، فلسطین والوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو اس ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمارے کیا فرض بنتا ہے اور کیا راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ تو میں اس موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ایک مذہبی مسئلہ اپنی جگہ پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ایک مذہبی ایشو اپنی جگہ پر ہے، لیکن فلسطین میں تمام مذاہب عیسائی بھی وہاں رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا ایشو مذہبی ایشو کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کا بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک جس کی نصف آبادی اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر دوسرے ممالک میں پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئی ہو، اور جو آدھی آبادی اپنے ملک میں رہتی ہے وہ بھی اس حالت میں رہتی ہے کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک ملک ہو، ایک قوم ہو، اس کی آدھی آبادی اس خطے سے باہر رہتی ہو، پناہ گزین ہو، اور باقی جو آدھی آبادی ہے اس کے بارے میں آپ روز اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ان پر کیا گزرتی ہے، اور یہ گزشتہ 75 سالوں سے ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ صرف غلیلوں سے اور پتھروں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسی بہادری کی مثال دنیا کے کسی اور خطے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور قوم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور میں اس لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جب ہم اس کو بین الاقوامی ہیومن ایشو کے طور پر اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی ہمدردیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی مذمت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بھی اس کو فلسطین مسئلے کو ہیومن رائٹس ایشو کے طور پر اٹھانا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی اٹھانا چاہیے کہ کشمیر اور پیلسٹائن دونوں میں
ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہی ہے ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز کا. خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، وہاں پر بھی دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اور پیلسٹائن میں بھی یہی ہوا ہے. دیر از اے سملیرٹی. اگر ہم کشمیر میں دوسرے علاقوں سے لائے ہوئے لوگوں کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں، ہمیں فلسطین میں بھی یہی کرنا ہوگا. تو اس لیے اگر پاکستان کا کسی وقت بھی فلسطین کے ایشو پر موقف کمزور پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کشمیر کے اوپر بھی ہمارا موقف کمزور ہو جائے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ فلسطین ایک انڈیپینڈنٹ ایشو ہے ہیومن رائٹس کا، لیکن اس کی مماثلت کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے لیے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈڈ ریزن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ فلسطینین کاز کے لیے ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے اور کسی صورت میں بھی اپنی کمٹمنٹ کو کمزور نہ ہونے دے. اب یہ جو پاکستان میں یہ خوش قسمتی ہے کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ ایک یونیفائر ہے. قوم کو متحد کرنے کے لیے اگر چند ہی چیزیں ہیں، اس میں فلسطین کا ایشو بھی ایسا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو، کسی سیاسی جماعت کی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سب اس بات پر متفق ہیں. کسی کی کمٹمنٹ کم ہو سکتی ہے، کسی کی کمٹمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام حکومتیں جو ہے وہ پیلسٹائن کاز کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ایک یونیفائر ہے، اور ہم کو اس یونیفائنگ پرنسپل کو، جو یونیفائنگ آسپیکٹ ہے اس کو آگے لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور کام جو ہمیں کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے مشرق وسطیٰ کے اندر تفریق پیدا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے، یمن میں جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہو گئی ہے، اور تفریق بہت زیادہ ہو گئی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تفریق میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. جب پاکستان کے ایک فوجی سربراہ ریٹائر ہونے کے 3 دن بعد اس کولیشن فورس کے سربراہ بن گئے جو فورس اگینسٹ یمن ہے، اگرچہ نام اس کا کچھ اور ہے، تو اگر پاکستانی فوج کا ایک سابق سربراہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد یہ عہدہ قبول کرتا ہے تو آپٹکس کی دنیا ہے. اگرچہ اس کا اب تعلق فوج سے نہیں ہوگا، لیکن یہ دنیا آپٹکس کی ہے، سیمانٹکس کی ہے اور نیریٹو کی ہے. جب پاکستانی فوج کا ریٹائرڈ جرنیل 1 ہفتے کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد اس فوج کی کمان سنبھالتا ہے جو اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ یمن کے خلاف ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج مشرق وسطیٰ میں اچھا نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں قیام اتحاد کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. یہ سب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ اگر ہم لڑ نہیں سکتے، اگر فارن پالیسی میں آپ یکدم ڈرامائی تبدیلی نہیں لا سکتے، تو آرٹیکولیشن آف دا فارن پالیسی اور آپٹکس اور سیمانٹکس بڑے ضروری ہیں. مثلا ہماری ایک کمیٹی ہے، کشمیر کمیٹی پارلیمان کی، اور وہ بائی پارٹیزان ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے اس میں لوگ ہیں. کشمیر کا ایشو بھی بائی پارٹیزان ہے، فلسطین کا ایشو بھی بائی پارٹیزان ہے، فلسطین کا ایشو بھی کشمیر کے ایشو کی طرح ہی ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کا نام یہ رکھا جائے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور فلسطین؟ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اربابان اختیار کو، کسی کی بھی حکومت ہو.
اگر اس کمیٹی کا نام کے ساتھ کشمیر کے ساتھ فلسطین بھی ہو جائے تو جب بھی اس کی خبر چھپے گی اخبارات میں تو اس روز فلسطین کا نام بھی آئے گا. اور اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطین کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے فلسطین کا نام تو کم از کم بار بار آئے. تو اگر یہ کمیٹی اس کا نام تبدیل کر کے تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر اینڈ پیلسٹائن رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہوگا. اور میں مجلس وحدت المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے یہ جسارت کروں گا کہ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں. دوسری میری تجویز یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑے معمولی اور فضول قسم کی ایشوز کے اوپر ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنتے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پیلسٹائن کے ایشو پر بھی سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو بنایا جائے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ کوئی یونٹ سا ہو، اور وہ یونٹ کا کام ہی یہ ہو کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ ان فیور آف پیلسٹائن کو کرے. اور یہ عین ممکن ہے کہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، ٹویٹر یا فیس بک، جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ شاید اس کی مخالفت کریں اور وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیں. یہ پاسبل ہے، لیکن پھر بھی ایک پیغام تو جائے گا کہ ٹویٹر نے یا فیس بک نے فلاں ٹرینڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا اور یہ یہودیوں کا ہے یا وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک کہ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو جو ہے اس کو یہاں پہ جاری کر سکیں. اور میں فائنلی یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم کشمیر کے اور فلسطین کی مسئلے کی بات کرتے ہیں اور دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جو جنگ آزادی ہے وہ جینوین ہے، انڈیجنس ہے، لوگوں کی اپنی ہے. لیکن جب ہم نے ملیٹنٹس کو کشمیر کے اندر بھیجا تو ہم نے کشمیر کاز کا فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کیا. اور مجھے یاد ہے کہ آزاد کشمیر کے مرحوم سردار عبدالقیوم صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ خبردار، مسلح لوگوں کو جو کشمیری نہیں ہیں ان کو نہ بھیجو. اس کا نتیجہ اب یہ ہوا کہ کشمیر کا ایشو جو بنیادی طور پر کشمیریوں کی آزادی کا جنگ ہے، اس کو بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملا اور دنیا بھارت کے ساتھ ہو گئی کہ یہ تو کراس بارڈر ٹیررزم ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جینوین فریڈم اسٹرگل ان کشمیر should not be allowed to degenerate into cross border terrorism. تو یہ میری چند ایک گزارشات تھیں اور میں ایک بار پھر راجہ ناصر عباس صاحب کو اور مجلس وحدت المسلمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا. شکریہ. بہت شکریہ. اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں ISO پاکستان پی ڈویژنل کے ڈویژنل صدر برادر مظاہر کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت کریں گے. کون سا صاحبزادہ حامد رضا سے کہ وہ آئیں اور کانفرنس سے خطاب کریں. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مجلس وحدت مسلمین کو بحیثیت جماعت بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہ آپ نے اپنی ان سابقہ روایات کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ہر سال اس کو مزید شدت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں. اور مجھ سے پہلے میرے بھائی محترم ناصر شرازی صاحب، مفتی گلزار نعیمی صاحب اور ابھی محترم فرت اللہ بابر صاحب بڑی ایک سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے. چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ تفصیل میں راجہ صاحب کو سنیں، تو میں کچھ گزارشات جس طرح بھی فرت اللہ بابر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر ہے
اس کے ساتھ ہم جو فلسطین ہے اس کو اگر اس کو نئے نام کے ساتھ اور نئے ٹائٹل کے ساتھ لے کر آئیں تو میری اس میں ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آج کی قرارداد کے اندر ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، چونکہ ہم تو جس 70s کے یا 80s کے یا 60s کے یا 90s کی جو 80s اسپیشلی 80s تک جو لوگ تھے، اس دور کے اندر مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر بڑی شد و مد کے ساتھ زندہ تھا اور ہم ان تحاریک کو بچپن سے دیکھتے چلے آئے. لیکن آج کا جو بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، جو LGS میں پڑھ رہا ہے، جو لمز میں جا رہا ہے، آبویسلی چونکہ زمانے کی ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو گئی ہیں، لوگوں کا جو رجحان ہے وہ مذہب سے تھوڑا دور ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری جو نئی جنریشن جو آگے آ رہی ہے، جو او لیولز میں ہے، اے لیولز میں ہے، اس سے پچھلی کلاسز میں ہے، وہ شاید ان ڈیپتھ مسئلہ کشمیر کو اور فلسطین کو اس طرح نہیں سمجھتی جس طرح ہمارے فور فادرز یا ہم لوگ سمجھتے تھے یا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو میرا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ نہ صرف پارلیمنٹری کمیٹی بلکہ پاکستان کے نصاب کے اندر فلسطین اور کشمیر کا ایک چیپٹر ایڈ آن کر دیا جائے، تاکہ ہمارا بچہ جب پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کلاس سے پڑھ کر آگے نکلنا شروع ہو تو اس کو اپنے ابتدائی ایام کے اندر پتہ لگے کہ یہ ایک ایسا سینسٹیو اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کا تعلق میری ذات سے ہے، میرے ایمان سے ہے، میرے ملک سے ہے اور ہماری سوورنٹی سے ہے. تو ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ آج کے ریزولوشن میں ہمیں لازماً اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور میں تو اس سے بڑھ کے بلکہ ایک چیز اور چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو رمضان المبارک کے کسی بھی دن ایک دن کو سرکاری سطح پر یوم کشمیر یا فلسطین کے نام پر ڈکلیئر کر دینا چاہیے، جس دن پوری قوم مختلف ویز میں، سیمینارز کی صورت میں، پروٹیسٹ کی صورت میں، اور وہ قوم نہیں، پاکستان کی ایلیٹ، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز، اس دن پارلیمنٹ میں صرف ڈیبیٹ کشمیر اور فلسطین کے ایشو کے اوپر ہو. اس دن اسلام آباد میں ہونے والے کسی پروٹیسٹ میں یہاں کا چیف ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر شرکت کرے، تاکہ کم از کم ہم اس ایشو کے ساتھ یا ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ اس ایشو کے ساتھ اسی سٹرونگلی طریقے سے جڑی رہ سکیں جس طرح ہم یا ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ جڑے رہے. میں چونکہ بہت ساری باتیں اور یہاں پر ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے ہیں، اکثر چیزیں فلسطین کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، میں ماضی کی ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میری ایک بڑی ہمبل اوپینین ہے، وہ میں کسی میرے بھائی کو ناگوار گزرے تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں، کہ جب مسلم حکمرانوں کے، میں کو خاص پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جب مسلم حکمرانوں کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے انٹرسٹ، وہ آج کی دنیا کے سب سے بڑے شیطان ملک امریکہ کے اندر ہوں گے، تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بات کریں گے. یہ بڑی ایک ریٹن ریالٹی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ اتنی تلخ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چلیں اسلام کو تو شاید ہمارے بہت سارے لوگ ایک ظاہری طور پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں سو کالڈ اسلامی ممالک، لیکن ایک کانسیپٹ بہرحال ایک ریاست کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے اور ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے میرا سوال جو میں اکثر کرتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ کتنے امریکنز جو ایکس پریزیڈنٹس ہیں، ان کے کانگریس مین ہیں، ان کی جائیدادیں برٹن میں ہیں یا یورپ میں ہیں؟ کسی کی نہیں ہے. ہر امریکن جو سٹیک ہولڈر ہے، جو اس مین عہدے کے اوپر آتا ہے، وہ مرنے تک امریکہ کے اندر ہی رہتا ہے. جو ایک برٹشر ہے اس کی جائیدادیں، اس کے تمام سٹیکس جو ہیں وہ برٹن کے اندر ہی رہتے ہیں. اسی طریقے سے یورپ کے آپ کسی بھی، جنہیں ہم آج کی ہسٹری میں سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں کا فینومینا تو یہ ہے. لیکن اگر ہم اسلامک ورلڈ کی بات کریں تو پھر آپ ایک اینڈ سے سٹارٹ ہوں، الا ماشاءاللہ ایک دو اسلامی ممالک کو شاید نکال کے، آپ کے ہر حکمران کی جائیداد بھی اپنے رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے،
اس کی اولاد بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے, اس کا انٹرسٹ بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے. بلکہ میرے سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب نے ایک بات کی, میرا اس کے اوپر بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ہمارے جو سابقہ سربراہ جنرل رحیل شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے, ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ تھے؟ اس سے بڑا پاکستان بینگ اے پاکستانی یا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ آپ افواج پاکستان کے سربراہ تھے, آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے پاکستان کے اندر, اور پھر پسند آئے یا نہ آئے بہرحال طاقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھی, تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھیں. اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر بھی ایک رسک ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں. ہمیں سیاستدان تو نظر آتا ہے کہ وہ لنڈن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا وہ برٹن میں, وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, لیکن ہمیں پاکستان کا وہ سابقہ چیف جسٹس نظر نہیں آتا جو اپنی چیف جسٹس کے عہدے سے اترتے اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ میں سیٹل ہو جاتا ہے. ہمیں پاکستان کا وہ جرنل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے. ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں, اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست, اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں, کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں, جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں, سیکرٹ ایجنسیز ہیں, جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں, انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم, مقصد میرا سوال یہ ہے, میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے. آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر. ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے, آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے, میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے, تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا, اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں. کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے, میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں, یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے, میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے, جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف, جن کالعدم جماعتوں کے خلاف, جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف, جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں, آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے, اگر آپ یہاں پر قتل, اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا
جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسمہ آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹیشن ہوتی ہے، یہاں پر ریپ ہوتا ہے، یہاں پر قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل MNA وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے، وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا، اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی موشن ہمیں بتایا جاتا تھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ موشن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہاں پر جو اور جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا، جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا. میرا سوال ہے جو اسلامی ممالک مثلاً اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگزامپل کوٹ کرنی پڑتی ہے سعودی عربیہ کی، وہ شاید ایک ٹریڈیشن ہے، وگرنہ مورلی تو اس کو ہٹانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہ شرعی روایات اور اسلامی روایات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جو نئی رجیم وہاں پر آ رہی ہے. آپ مجھے ایران یا سعودی عرب جہاں پر شرعی سزائیں نافذ ہیں، جہاں پر اگر کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اگر کوئی ناجائز قتل عام کرتا ہے، اگر کوئی منشیات بیچتا ہے، اگر کوئی ریاست مخالف ہے، تو اس کو جب سرعام کرین کے اوپر لٹکا کر بازار میں لٹکایا جاتا ہے تو معاشرے میں خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سزائے موت ہے. یا تو آپ کے لیے پرابلم یہ ہو ہماری کورٹس کے لیے کہ سزائے موت کا کانسیپٹ لا کے تو ہم کو ویسٹ کی مخالفت، تو سزائے موت تو آپ دیتے ہیں، سزائے موت تو آپ نے اپنے سابقہ حکمرانوں کو بھی دی ہے، سزائے موت تو آپ نے بہت سارے کالعدم جماعتوں کے سربراہان کو بھی دی ہے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جب تک یہاں پر انصاف اور قانون یہاں پر نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کا حکمران فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اپنا جو عقیدہ ہے اور جو ایمان ہے کہ فلسطین کا ایشو میرے ایمان کا ایشو ہے. مجھے اگر آج پاکستان کی ریاست، کیونکہ ہم جہاد کا حکم صرف ریاست کی طرف سے مانتے ہیں، کسی گروہ کی طرف سے نہیں مانتے. ہماری فقہ کے مطابق جہاد کا حکم صرف اسلامک ریاست دے سکتی ہے. اگر حکم دے گی تو سب سے پہلے گولی کھا کر شہادت وہاں پر حاصل کرنا میرا خواب ہے، میں سب سے پہلے اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن آپ دیکھیے یہ اسی ماہ رمضان المبارک میں بھی کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر. ان بچوں اور ان جوانوں اور ان بزرگوں کے سب کو وحشت و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی سو کالڈ اسلامی ملک سے ابھی تک آواز بلند ہوئی ہے؟ سب اپنے اللوں تللوں میں مصروف ہیں، سب کے اپنے یاٹس ہیں، سب کے اپنے جزیرے ہیں، سب کے وہ جو سونے کے باتھ روم ہیں، ان کو وہ لیوش سٹائل چاہیے. جب تک گھسیٹ کر ان لیوش حکمرانوں کو زمین پر نہیں لایا جائے گا اور ایک عام بندے کو اقتدار پر نہیں بٹھایا جائے گا، اس وقت تک عالم اسلام اسی زبوحالی کا شکار رہے گا. تو میں اگر میری کسی بات سے اگین کسی ساتھی کی دل آزاری ہوئی ہو تو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس تکلیف سے روز گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، اور اب تو بہت زیادہ تکلیف ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راجہ صاحب کو خصوصی طور کے اوپر، اور ناصر بھائی کو، اسد بھائی کو، اور تمام بزرگوں کو کہ انہوں نے اور مجلس وحدت مسلمین نے اپنے اسلاف کے، اپنے اکابرین کے، اپنے بزرگوں کے اس مشن کو زندہ رکھا ہے. اور جو فیو ایلیمنٹس امت مسلمہ کو متحد کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ایلیمنٹ فلسطین ہے.
تو اس ایشو کی بنیاد کے اوپر یہ جو بھی کاوش کی جاتی ہے یہ جہاد کے زمرے کے اندر جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اب آخری خطاب کے لیے میں التماس کروں گا حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کہ وہ آئیں اور القدس کانفرنس سے خطاب کریں۔ ان کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی وقت گزر گیا اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے، کافی خطابات سنے آپ نے روزے کی حالت میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر کروں، اگرچہ کافی چیزیں لکھی ہوئی تھیں لیکن اب وقت بالکل ہی ایسا ہے کہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے کہ تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان کا بھی ایک مختصر سا خلاصہ عرض کر دوں اور دو چار باتیں اس کے علاوہ بھی۔ دیکھیے، پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا پر دو قطبی نظام حاکم ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دوسری عالمی جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ پہلی عالمی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، فاتح اور مفتو کا تعین نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں مشرقی بلاک بنا اور مغربی بلاک بنا۔ مغربی بلاک جس کو امریکہ لیڈ کرتا تھا اور مشرقی بلاک جس کو USSR لیڈ کرتا تھا، انہوں نے مل کر اسرائیل بنایا ہے۔ یعنی عالمی سرمایہ داری نظام نے بھی اور کمیونزم نے مل کر اسرائیل بنایا ہے، اور اسرائیل کو سب سے پہلے جن ممالک نے تسلیم کیا ان میں سے USSR بھی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس وقت کے سوویت یونین کے مختلف جو ایریاز تھے وہاں سے یہودیوں کو شفٹ کیا گیا مقبوضہ فلسطین کی طرف۔ یہ ایک عالمی منصوبہ تھا جس میں دونوں کی دونوں بڑی عالمی طاقتیں متفق تھیں کہ یہاں پر اسرائیل بنے، اسرائیل وجود میں آئے۔ اور پھر جب دنیا یونیپولر ورلڈ بن گئی، اسرائیل کا نقش اور اہمیت اور رول اپنی جگہ پر باقی رہا۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ اسرائیل کی سالمیت جڑی ہوئی ہے، ہماری نیشنل سیکورٹی کے ساتھ جڑی ہے، یعنی اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی ہماری نیشنل سیکورٹی ہے۔ اسرائیل کو تھریٹ امریکہ کو تھریٹ ہے۔ امریکہ کا جو عالمی ایک امپائر ہے، جو منی ہے، اس کے اندر اسرائیل بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اس کو لا کے رکھا گیا، ایجاد کیا گیا اس ٹیومر کو، اور گریٹر اسرائیل کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسرائیل، امریکہ، اس زمانے کی قوتوں، برطانیہ نے پلاننگ کی باقاعدہ اس کی، بالآخر جب وجود میں آیا تو اب اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا۔ بہت چھوٹا تھا شروع میں، ایک چھوٹے سے سٹی کی طرح، شہر کی طرح، چھوٹے سے شہر کی۔ اسے ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا، جنگوں کے ذریعے ایکسپینڈ کیا گیا اسرائیل کو، لڑائیوں کے ذریعے، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے اردن کے علاقوں پر قبضہ کیا، آج بھی ہے، شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا، جس میں سے جولان کی پہاڑیاں آج بھی اس کے قبضے میں، وہ ایریا بڑا اہم ہے اسٹریٹجیکلی، مصر کے علاقوں کو قبضہ کیا،
صحرائے سینا کو واپس کیا اپنی شرائط کے مطابق، گویا ابھی بھی اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں پر حقیقت میں، اور اسی طرح سے لبنان پر بھی قبضہ کیا، لیکن وہ قبضہ باقی نہ رہ سکا۔ ایک وقت وہ آیا جب یہ عالمی قوتیں اکٹھی تھیں اور اسرائیل کے اندر جو ریزسٹنس تھی پی ایل او کی شکل میں مقبوضہ فلسطین کے اندر، آہستہ آہستہ وہ شکست کھا گئی اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے۔ وہ جو سارا فلسطین، کمپلیٹلی فلسطین مقبوضہ سارا فلسطینیوں کا ہے، دو ریاستوں کا تصور وجود میں آ گیا کہ ایک فلسطینی ریاست ہوگی اور ایک اسرائیلی ریاست ہوگی۔ یہ ان مذاکرات کا نتیجہ ہے جو ٹیبل ٹاک اس کا نتیجہ ہے۔ شیطان سے گفتگو اور بات چیت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ امام خمینی قدس سرہ نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا، ایران میں جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی اسے ختم کیا، اور وہ بلڈنگ پی ایل او کے صدر یاسر عرفات کے حوالے کی وہ ایران آیا اور وہ فلسطین کی ایمبیسی بن گئی۔ اور اس کے بعد امام خمینی قدس سرہ نے اناؤنس کیا یوم القدس، ماہ رمضان کا آخری جو جمعہ ہے، جمعۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اسے یوم القدس کے نام پر پوری دنیا کے اندر منایا جائے گا۔ ماہ رمضان کی عبادت، سیر و سلوک، تہذیب نفس، خدا کے ساتھ قرب اور قرآن کی تلاوت اور ان سے قرآن، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جمعۃ الوداع جو آئے گا، اس میں ہم نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے اٹھنا ہے۔ جنگ کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات مکس جنگ ہوتی ہے جسے جنگ ترکیبی کہتے ہیں، میڈیا وار ہوتی ہے، فوجی جنگ ہوتی ہے جسے کولڈ وار کہتے ہیں، اس طرح کی کئی ہوتی ہیں۔ بہرحال تو اسرائیل کی ہیجمونی یا امریکہ کی ہیجمونی نے یہ باور کرا دیا تھا کہ اب اسرائیل ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا اور بھول جاؤ فلسطین کو۔ مسلمان حکمران بظاہر شکست کھا گئے تھے، ہار گئے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کو شکست دینا ناممکن ہے۔ جب یونیپولر ورلڈ بن گئی تو پھر ایک نئے مرحلے میں یہ مسئلہ داخل ہو گیا۔ میں بس دو چار باتیں کرتا ہوں۔ اسرائیل کی طاقت کے ستون کیا تھے؟ نمبر ایک، عالمی استکباری قوتوں کی حمایت، پورے یورپ کی حمایت، امریکہ کی حمایت، اسی طرح سے اس دور کے سوویت یونین کی بھی حمایت، یہ حمایت۔ اس کے علاوہ فوجی حمایت، وہ تو سیاسی حمایت ہوگی، فوجی حمایت۔ اسرائیل کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا گیا۔ لاجسٹک سپورٹ، انڈسٹریلائز کرنا اسرائیل کو، مختلف ملکوں سے لوگوں کو وہاں پر منتقل کرنا تاکہ اسرائیل کی آبادی میں اضافہ کیا جا سکے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر اسرائیل کو باقاعدہ سپورٹ کرنا قانونی طور کے اوپر، یعنی ہر جگہ کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں تھا جہاں کھٹکھٹایا جائے اور انصاف مل سکے، سب دروازے مظلوموں کے لیے بند کر دیے گئے۔ مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر تحقیر کی گئی اور دھوکہ دیا گیا، اور پھر پی ایل او کے یاسر عرفات کو زہر دے کر مار دیا انہوں نے۔ اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خمینی قدس سرہ نے کہا کہ ریزسٹنس ہی راستہ ہے واحد اپنے حقوق کے حصول کا۔ لبنان پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو پہلی بار عوامی ریزسٹنس ہوئی اسرائیل کے خلاف، اور وہ لوگ کامیاب ٹھہرے، اسرائیل کو وہاں سے بھاگنا پڑا، شکست ہوگی اسرائیل کو، نہتے لوگ اٹھے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اسرائیل ہمیشہ اپنے ملک بارڈر سے باہر جنگ لڑتا تھا اور ایکسپینڈ ہوتا تھا، نتیجہ جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی، اسرائیل اندر سے ناامن ہو گیا، یہ مقبوضہ فلسطین۔
ڈیل آف سینچری بھی شکست کھا گئی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام خمینی قدس سروں نے اور انقلاب نے ان کی صرف زبانی حمایت نہیں کی، صرف ڈپلومیسی کے ذریعے حمایت نہیں کی، میڈیا میں حمایت نہیں کی، نہیں، انہیں امپاور کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے، انہیں طاقتور بنایا. وہ جو غلیلوں سے لڑ رہے تھے انہیں میزائل بنانا سکھایا، انہیں ڈرون بنانا سکھایا. انہیں ڈرون نہیں دیے، صرف انہیں میزائل نہیں دیے، انہیں ڈرون بنانا سکھایا، میزائل بنانا سکھایا، تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، خود فیصلے کریں اور اس غاصب رجیم کا مقابلہ کریں. ایک قاتل رجیم، بچوں کا قاتل، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے دنیا کے کسی ضابطے کے تحت بھی. یونائٹڈ نیشن باطل کو حق نہیں بنا سکتی. لہذا آج اسرائیل اپنی تاریخ کے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے. کن کی وجہ سے؟ ریزسٹنس کی وجہ سے. وہ جذبہ اور ولولہ جو امام خمینی قدس سروں نے دیا اور ان کے خلف صالح حضرت آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ نے دیا، یہاں پر شہید قاسم سلیمانی کو نہیں بھولنا چاہیے. میں جنازے میں موجود تھا ان کے. جب اسماعیل حنیہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہوا تو کیا کہا؟ ہوا شہید القدس، 3 دفعہ کہا، ہوا شہید القدس، ہوا شہید القدس. یہ فلسطین کا شہید ہے جس نے انہیں اتنا طاقتور بنا دیا کہ اسرائیل کی طاقت کو توڑ دیا. جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی. آپ نے دیکھ لیا ابھی حالیہ گزشتہ جو جنگ ہوئی تھی، اسرائیل کی کوئی جگہ خالی تھی جہاں میزائل نہ لگ رہا ہو؟ اسرائیل کا پورا ڈیفنس سسٹم سیبوٹاج ہو گیا. اسرائیل اندر سے کمزور سیاسی حکومت، سوشلی مشکلات کا شکار، اکنامکلی مشکلات کا شکار. لوگ اب اس مقبوضہ فلسطین کے اندر جو باہر سے لوگ آئے ہوئے مایوس ہے فیوچر کے بارے میں، دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے. اسرائیل کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، وہ غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے. ان حالات میں جو بھی اس پر سوار ہوگا وہ غرق ہوگا. اسرائیل کو بچانے کے لیے داعش کو لایا گیا تاکہ ریزسٹنس اور مقاومت جو اسرائیل کے خلاف ہے اسے الجھا دیا جائے. شام میں 90 ملکوں سے دہشت گردوں کو بھیجا گیا، امریکہ کی سرپرستی میں، اسرائیل کی سرپرستی میں. پیسہ سارے کا سارا آل سعود نے دیا، یو اے ای نے دیا، قطر نے دیا اور اس طرح کے عرب شیوخ ممالک نے دیا، عرب شیخوں نے دیا. 90 ملکوں سے دہشت گرد لے جائے گئے. 2006 میں حزب اللہ سے شکست کھا لی. وہاں پر بھی کہا تھا کہ ہم ماڈرن مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں. ان ملکوں کو ریسائز کا ری شیپ کر کے اس نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں ڈائجسٹ ہو سکے. وہاں پر شکست ہوگی امریکہ کو. مور دین $7,000 بلین خرچ کیے امریکہ نے وہاں پر. شکست کھا گیا. داعش کو لے آیا. کہاں سے دہشت گرد وہاں لے جائے گے؟ جن لوگوں نے وہاں جا کر داعش کا راستہ روکا انہوں نے فلسطین کی جنگ لڑی، انہوں نے مسلم امہ کی جنگ لڑی، انہوں نے اسلام کی جنگ لڑی. اور پاکستان میں انہیں اسی تہمت، یہی الزام لگا کر انہیں مسنگ کیا جاتا ہے. پھر اسرائیل کو شکست ہوگی. کہاں پر؟ ابھی شام کا محاذ کھلا تھا، عراق میں شروع ہو گیا. داعش آ گئی، خلافت بن گئی ان کی. مسلمانوں کے سر کاٹنے لگے، انسانوں کو زندہ جلانے لگے. ایک درندہ صفت لوگوں کا گروہ قابض ہو گیا، بکا ہوا. وہ بیگرز تھے. ان کی ہسٹری پڑھے ان کے خلیفوں کی. امریکہ کے تربیت شدہ لوگ تھے سارے کے سارے اسرائیل کے. لہذا اب دیکھیں ان کو شکست. یہ سہرا کس کو جاتا ہے؟ رہبر انقلاب کو جاتا ہے اور قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو جاتا ہے.
جنہوں نے ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ یمن کی جنگ شروع ہو گئی. ریزسٹنس کو توڑا جائے, ریزسٹنس کو کمزور کیا جائے. کیوں؟ یمن کے اندر جنہیں آپ حوثی کہتے ہیں, انہیں کوئی حوثی کے انہیں غصہ آتا ہے. حوث تو جگہ کا نام ہے. وہ اپنے آپ کو انصار اللہ کہتے ہیں, انصار اللہ. ان کے 5 نعرے ہیں, 4: اللہ اکبر, الموت لامریکہ, الموت لاسرائیل, اللعنت علی الیہود والنصر للاسلام. یہ 5 ان کے نعرے ہیں. الموت لامریکہ, الموت لاسرائیل, اللعنت علی الیہود, النصر للاسلام. 4 یا 5 ان کے نعرے ہیں یہ. بھلے نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. بہرحال لہذا ان کا جرم تھا, کیونکہ وہ ریزسٹنس پر ایمان رکھتے تھے, انہیں وہاں الجھایا جائے. یمن سے لے کر شام, عراق, سارے ریجن کو وہاں پر جنگ کے شعلوں کے حوالے کیا گیا تاکہ یہاں پر جو اسرائیل کے خلاف مقاومت ہے اسے توڑ دیا جائے. حرم ڈھا دیے جائیں, اہل بیت کے حرم ڈھا دیے جائیں. جہاں سے انسان مقاومت کا سبق لیتا ہے, جہاں سے درس لیتا ہے, کربلا کو ڈھا دیا جائے, ثانیہ زہرا کے حرم کو ڈھا دیا جائے جو معلمہ ہے ریزسٹنس کی اور مزاحمت کی. یہ انہوں نے کیا. شکست کھا گئے وہ لوگ, بہت بڑی شکست کھا گئے. اب پاکستان بہت اہم ہے اس وقت, اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. وہ منصوبے جو وہاں شکست کھائی ہے ان کو پاکستان میں پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں. امریکہ پاکستان کو بحران کا شکار کرنا چاہتا ہے. امریکہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. امریکہ پاکستان کا دشمن ہے. اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے. یہ اسلام کا دشمن ہے, مسلمانوں کے دشمن ہے, ہمارے دشمن ہے, ہمارے قاتل ہے. اگر کسی کو شک ہے امریکہ کے دشمن ہونے پر تو اس کی عقل پر شک کرنا چاہیے. امریکہ دشمن ہے ہمارا, اسرائیل ہمارا دشمن ہے. اس حکیم نے کہا تھا, اس زمانے کے بت شکن نے, امام خمینی قدس سرہ نے, کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے اور جتنی تم فریاد بلند کر سکتے ہو امریکہ کے خلاف فریاد بلند کرو. یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام سازشوں کی جڑ ہے. اس کی ذات میں سازش ہے, اس کی ذات میں ظلم و ستم ہے. امریکہ کی ذات میں قاتل ہے. آج اس نے پاکستان کو نشانے پر رکھ لیا. اگر ہم نے وطن کے اندر امریکہ کی سازشوں کو ناکام نہ بنایا, ہمارا حال شام سے بدتر ہوگا. اس ملک کے اندر بڑے بحران جنم لینے کا خطرہ ہے. توجہ کیا تو 4 باتیں سن لو. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بات اب واضح ہو چکی ہے, بچوں کو بھی پتا ہے. 2 جملے بولتا ہوں, آپ رزلٹ نکالنا. پہلا جملہ یہ کہ پاکستان میں امریکہ نے مداخلت کی ہے. دوسرا جو یہ بھی واقعہ سب مان رہے ہیں, مخالف مان رہے ہیں. دوسرا جملہ سنے کہ پاکستان کے اندر حکومت چینج ہو گئی ہے, رجیم چینج ہو گیا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی. کون مانتا ہے اس بات کو؟ کون تمہاری منطق کو مانتا ہے؟ لوگوں کو احمق سمجھا تم نے. یہ 1971 نہیں ہے جب پاکستان ٹوٹا تھا, لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا. اب بچہ بچہ جانتا ہے. تمہارے چہرے کے اوپر جھوٹ کے جو آثار ہیں وہ ہر کوئی دیکھتا ہے. تمہارے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارے چہرے پر لکھا ہے تم جھوٹے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اگر خدا نہ خواستہ, توجہ چاہتا ہوں, خدا نہ خواستہ اس وقت جو بحران کھڑا کیا گیا ہے, کسی ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر کو, خدا نہ خواستہ ان کو مار دیا جاتا ہے, رزلٹ کیا نکلے گا؟ عوام کہاں کھڑی ہوگی؟ ہمارے اداروں کا کیا بنے گا؟ شام کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ سیاسی بحران شروع ہوتا ہے, پھر دہشت گردوں کو داخل کیا جاتا ہے اور ملک کو برباد کیا جاتا ہے. لہذا سابقہ پرائم منسٹر کی جان کی حفاظت, ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ملک سٹیک پر لگ جائے گا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو. لوگ کسی کی بات نہیں سنیں گے, پھر نہیں پتہ چلے گا کون کس کو مار رہا ہے, کون کس کا دوست ہے, اور امریکہ کامیاب ہو جائے گا.
لہذا اسرائیل پھر پاکستان کے پاس ایٹمی اثاثے نہیں چھوڑے جائیں گے، پاکستان کو پیرالائز کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں یوکرائن کے پاس اس نے اپنے ایٹمی اثاثے دے دیے، آج مار کھا رہا ہے۔ ہمیں انڈیا کا غلام بنایا جائے گا، غلام، امریکہ کا غلام، طاقتوروں کا غلام، ہم بیچارہ ملک بنائے جائیں گے، بیچارہ توڑ دیا جائے گا ہمیں۔ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، فوری طور کے اوپر نگران حکومت بنائی جائے، عبوری حکومت، اور الیکشن کرایا جائے اس بحران سے نکلنے کے لیے فوری طور پر۔ جتنا ڈیلے کرو گے اتنا پاکستان کے دشمنوں کو وقت ملے گا، موقع ملے گا کھلواڑ کرنے کا، جتنا وقت دیر کرو گے۔ ہماری مادر وطن ہے یہ، اس کے ساتھ کوئی پاکستانی برداشت نہیں کرے گا خیانت کرنے کو اور دھوکے دینے کو۔ تمہارے ذاتی مفادات ہیں جہنم میں، ہمیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان اور وطن عزیز ہے۔ اس کے اندر خدا نہ خواستہ 71 میں پاکستان ٹوٹا، آدھا ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا، اس کے بعد کچھ بچنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں رہے گا۔ لہذا ضروری ہے جنہوں نے غلطی کی ہے اصلاح کریں اور ہمارے وطن کی جان چھوڑیں، ہماری جان چھوڑیں۔ وہ جین جیسے پہلا گیا دوسرے نہیں وہیں چلے جائے، وہیں جان جائے جہاں سے تم آئے تھے۔ اس مادر وطن کے ساتھ ہم خون دے دیں گے لیکن ہم خیانتوں کے مقابلے میں کبھی چپ نہیں دیں گے۔ ہماری مادر وطن گواہ ہے نا، ہم تیرے غیرت مند بیٹے، با وفا بیٹے، باشعور بیٹے، با بصیرت بیٹے ہیں، آگاہ ہیں، ہم ان خیانتوں کو سمجھ رہے ہیں، ایک ایک پر نظر ہے سب کی۔ لہذا بس کرو، کافی ہو چکا اس وطن کے ساتھ۔ تمہارے ابھی تمہیں سیر نہیں ہوا لوٹ لوٹ کے اس کو، کیا کھلواڑ کھیل رہے اس ملک کے ساتھ؟ ہمارے شعور کی توہین، عوام کے شعور کی توہین، عوام کی وطن دوستی کی توہین، عوام کی وطن سے محبت کی توہین، یہ کیا کرنے جا رہے تم؟ لوگ کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں منطق میں کہ نقیضین کٹھے نہیں ہو سکتے، ضدین کٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کٹھا کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ سلامت کا بڑے شیطان کا آرڈر آیا، کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو گئے، مل جاؤ، مل گئے، آنن فانن مل گئے سارے کے سارے۔ لہذا ہمارے گزشتہ حکومت سے گلے اور شکوے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کو آگے نہیں دیتے کہ پاکستان کے اندر بھی حکومت آگے اس کو گرائے۔ ہمارا دشمن بھی اگر پاکستان کے اندر حکومت کرے گا، ہم امریکہ کو، دنیا کی طاقتوں کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے دشمن کی حکومت بھی پاکستان میں آگے گرائے، ہم خود گرائیں گے اسے، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لہذا اس وقت اس طرح فلسطین سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اسرائیل شکست کھا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ان کی آخری امید پاکستان، خدا نہ خواستہ پاکستان ان کی آنکھوں میں کھلتا ہے۔ 22-23 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے، بہت اہم جگہ پر ہے، بہت پاکستان کے عوام بہت غیرت مند اور باشعور ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی قوم ایک نیا جنم پا رہی ہے، نیا جنم پا رہی ہے، نئی ولادت ہے۔ جیسے بناتے وقت اکٹھی تھی، آج اسے بچاتے وقت بھی اکٹھی ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے یہ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ کسی قسم کا مکر و فریب، دھوکہ اور کوئی دھوکے باز ان کو دور نہیں کر سکے گا۔ آخری بات، دشمن کوشش کرے گا یہاں پر فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، یہاں پر دھماکے ہو جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں کوئی حادثہ ہوا پھر ادھر داعش کی خلافت بنے گی، ادھر داعش کی، ملک کمزور ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک دن اہل شیعوں کو نماز میں مارا جاتا ہے، اگلے دن اہل سنت بھائیوں کو نماز میں مارا جاتا ہے۔ یہ ایسے قاتل آگے ہوئے، مسجدوں میں مارتے ہیں، نمازیوں کو مارتے ہیں۔ پاکستان کے پشاور مسجد میں کس نے دھاگا کیا؟ انہوں نے کیا، انہوں نے کام نہیں کیا۔ لہذا
یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں تفرقہ پھیلائیں، فرقہ واریت پھیلائیں، ہمیں الجھائیں اور طرح کے مسائل میں ڈال دیں. لہٰذا ہم نے اویئر رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے. ہم شیعہ اور سنی ایک ہے، اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ، اور دشمن کے منصوبوں کا ناکام بنیں گے. ہم سارے پاکستانی اکٹھے ہیں جن کے پاس سب پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ ہے. ہم ایک پاکستانی ہیں، چاہے مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں. یہ ہماری مادر وطن ہے. ان حالات کے اندر جو ہم یوم القدس منا رہے ہیں، ہمیں پاکستان کے مسائل سے لا تعلق نہیں رہنا ہے. اس لیے کہ وہ جو جنگ جیتی گئی اس خطے کے اندر، دشمن یہاں میں شکست دے کر اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور یہاں دشمن کو نہیں جیتنے دیں گے انشاءاللہ. دشمن کو ہرائیں گے. ماہ رمضان ہے، اللہ پر ایمان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ سے، اس کے قریب ہوں گے اور شیطانوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ نے کہا واضح ہے. اللہ کبھی بھی ظلم کے خلاف میدان میں اترنے والوں کو کدھا نہیں چھوڑتا کہ اس پر توکل رکھے اور ایمان رکھے اللہ کو. انشاءاللہ العزیز یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. مولا علی کی شہادت کا مہینہ ہے. مولا علی کی شہادت کا مہینہ ہے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھک سکتا. یہ ہماری قوم کی توہین ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ توہین ہے ہماری قوم. قسم بخدا یہ توہین ہے، واللہ یہ توہین ہے. کاش ایسے بندے کی خدا سے گنگا کرنے کی زبان نہ ہوتی اس کی. اس نے اللہ کی دین نعمت کو کہاں استعمال کیا؟ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ہاں تمہارے بارے میں سچ ہے. یو آر بیگر اینڈ یو کانٹ چوزرز. اور جو سعودی عرب گیا تھا یہاں پر ہمارا سپہ سالار، وہ بھی بیگر تھا. اس نے نہیں چنا تھا، اس کو بھیجا گیا تھا وہاں پر، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تم وہاں جاؤ. وہ بھی بیگر تھا. افسوس ہے ہمیں بیگرز نے لوٹا ہے، بیکاریوں نے لوٹا ہے ہمارے وطن کو. سب نے مل کر لوٹا ہے. سارے بیگرز ہیں. اندھیروں میں فیصلے کرنے والے، جو فیصلے اندھیروں میں ہوتے ہیں وہ تاریخ فیصلے ہوتے ہیں. یہ روشن فیصلے نہیں ہوا کرتے. راتوں کے فیصلے تاریخ فیصلے ہوتے ہیں. راتوں کو بننے والی حکومتیں تاریخ حکومتیں ہوتی ہیں. یہ کبھی ان سے روشنی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے.